یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان قید ہے تو اصل میں قید کون ہے یہ جاننے کے لیے آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد مظفر منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں سچ کو دبایا نہیں جاتا، جہاں ظلم کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے اور جہاں ضمیر کی صدا کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جس نے نہ صرف ہمیں جگایا بلکہ ظلم و جبر کے سائے میں بھی حق کا پرچم بلند رکھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی، وہ مرد حر جو آج اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور ہے، مگر اس کی آواز، اس کا نظریہ اور اس کا حوصلہ پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں گونج رہا ہے۔ یہ ویڈیو کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں، یہ کوئی پروپوگنڈا نہیں، یہ ہے وہ کڑوی مگر خالص حقیقت جسے طاقتور چھپانا چاہتے ہیں، لیکن ہم چھپنے نہیں دیں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کے تازہ پیغام کی طرف۔ یہ پیغام ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو ضمیر، دین، آئین اور انصاف پر یقین رکھتا ہے۔ عمران خان کا کل ہونے والے سمریال ضمنی الیکشن کے حوالے سے پیغام۔ سمریال الیکشن میں تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، اس ظلم کے خلاف اپنی واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں۔ انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوگا، لیکن آپ لوگ چوکنا رہیں۔ فارم 45 لے کر پولنگ سٹیشن سے نکلیں اور فارم 47 ملنے تک آر او کے دفتر میں موجود رہیں۔ دھاندلی کے آگے دیوار بننا ہے تاکہ اس حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ ہو سکے۔ جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پر کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی کا نہیں۔ جھوٹا اور دھوکے باز خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ 9 مئی در حقیقت لندن پلان کا حصہ تھا جس کا مقصد ہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا، جس میں مجھے اور دیگر پارٹی اراکین کو اور کارکنان کو پہلے سے ہی طے شدہ منصوبے کے تحت جیل میں ڈالا گیا۔ ہمارا مینڈیٹ لوٹ کر چوروں کو ملک پر مسلط کیا گیا، ہم پر ہر طرح کی فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور ہم ہی پر جھوٹے کیس بنائے گئے۔ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشریٰ بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشریٰ بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ بشریٰ بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشریٰ بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ ان پر اعانت کا الزام تھا جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا، لہٰذا ایک کیس سے دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ 4 ہفتوں سے میری اپنی اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ جیل ضابطے کے مطابق کل میری اپنی اہلیہ سے ملاقات کا دن طے تھا، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ شیڈول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کل ہمارے ایک ایم این اے عبداللطیف چترالی کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے، کس ثبوت کی بنیاد پر؟ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین کو جیل میں رکھا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی اگر مطلوبہ بیان دے دیں تو انہیں قید سے خلاصی مل جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اور تمام ججز سب ملے ہوئے ہیں کیونکہ 9 مئی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری ہوئی ہیں، ججز ان کو پیش کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے۔ ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور بغیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے۔ میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈسگریسفل کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا جانتی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی۔ اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں۔ پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام ہے کہ جس میں بھی دباؤ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے
وہ عہدے سے الگ ہو جائے اور اپنی جگہ انہیں موقع دے جو پریشر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا کم حوصلہ عہدیداران برائے مہربانی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ان کی جگہ ہم دلیر اور نظریاتی ورکرز کو آگے لائیں جو قانون اور آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس قدر ظلم نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ ایسے میں ہمارے پاس ملک گیر احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں خود جیل سے بطور پارٹی سربراہ احتجاج کی قیادت کروں گا۔ میں نے پوری پارٹی کو پیغام بھیج دیا ہے کہ ملک گیر احتجاج عوامی احتجاج کی تیاری کریں۔ ہمارے پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اب ہم گولیاں نہیں کھائیں گے۔ پوری قوم اوورسیز پاکستانیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن احتجاج کے لیے کمر کس لیں۔ میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی آئین کی بحالی کے لیے اس ملک گیر احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح ایوان کو چلا رہا ہے ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے ایوان سے اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ہمارے MNAs کی تقاریر سینسر کر دی جاتی ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمنٹیرینز پر تشدد ہوتا ہے، مگر یہ ہر معاملے میں ممبران قومی اسمبلی کی نمائندگی میں ناکام رہا ہے۔ حیران کن طور پر الیکشن دھاندلی کی اپیل چیف الیکشن کمشنر کے پاس جا رہی ہے جو اس دھاندلی کا سہولت کار اور مینڈیٹ چوروں کی ٹیم بھی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن فراڈ کو تحفظ فراہم کیا جائے اور تحریک انصاف کو وکٹمائز کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ محض حکومتی عدلیہ بن کر رہ گئی ہے۔ ہم سے مخصوص نشستیں چھیننے کی پوری تیاری ہے، مگر آپ سب نے حوصلہ نہیں ہارنا اور جم کر کھڑے رہنا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلا اور میڈیا سے گفتگو۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ الفاظ جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ صرف ایک قیدی کے الفاظ نہیں بلکہ ایک قوم کے لیڈر کی للکار ہے۔ اب سوال آپ کے سامنے ہے، کیا یہ سب کچھ صرف ایک کرسی کے لیے ہو رہا ہے؟ کیا بشرا بی بی جیسی با پردہ غیر سیاسی باوقار خاتون کو صرف ذاتی انتقام کی بنیاد پر قید کرنا، کیا یہ ہمارے دین، ہماری تہذیب اور ہمارے آئین کے مطابق ہے؟ 9 مئی کے کیمروں کی بندش، میڈیا کی سینسرشپ، عدالتوں کی خاموشی اور ججز کی بے بسی، یہ سب مل کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں یہ انصاف کا نہیں طاقت کا کھیل ہے۔ مگر یاد رکھو، عمران خان آج بھی جیل سے کہہ رہا ہے فیصلہ عوام کریں گے۔ تو آؤ میرے پاکستانیوں، یہ وقت ہے خاموشی توڑنے کا، یہ وقت ہے سر اٹھا کر جینے کا، یہ وقت ہے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ ہمیں ڈرایا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ عمران خان تنہا نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، اس پیغام کو ہر کونے تک پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سچائی کی ہر گونج آپ تک فوری پہنچے۔ اللہ ہمارا حافظ، حق کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور باطل کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف پائندہ باد، عمران خان سرخرو ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔